القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ سب پورا مجمع کہو ایک بار سبحان اللہ، زور سے ایک بار سبحان اللہ۔ چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، کہہ دو آمین۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا کوئی ذرہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا کوئی ذرہ کر دیا جائے۔ اور یہ آخر شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، کیسے نکلنے کا؟ ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے کا، کیسے؟ ہر قسم۔ دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے
کا بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب قاری صاحب کہہ رہے قوالی بھی سنانا پڑے گا، یعنی میں ایسا آدمی ہوں کہ نعت بھی پڑھ دیتا، بیان بھی کر دیتا، قوالی بھی سنا دیتا، اور پیسے ایک ہی دیتے۔ چلیے سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی عاشق ہوں، خواجہ کا عاشق ہوں، اس لیے مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا ہے۔ دیکھیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو پیارا ملک ہے نا بھارت، یہ جو پیارا ملک ہے بھارت، اس پر ہمارے اولیاء کرام کا احسان ہے، اور ہم پر بڑا احسان ہے۔ ان بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہے، تب جا کر اس ملک میں جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں اسلام کی شمع روشن ہیں، ہے نا؟ اور ٹینشن بھی نہیں لینے کا، نہیں سمجھا، ٹینشن نہیں لینے کا۔ میرے خواجہ جب یہاں پر آئے، ان کے اونٹ بیٹھ گئے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، سمجھ رہے، اس نے بہت کوشش کیا خواجہ کو اس بستی سے نکالنے کی، اب اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ تو بادشاہ کے لوگوں نے بہت کوشش کی، میرے خواجہ کے اونٹ جب بیٹھ گئے تو خواجہ کے اونٹوں کو وقت کی حکومت نہیں اٹھا سکی، تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم تو خواجہ کے اونٹ جب تم اٹھا نہیں سکے تو ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے، نہیں سمجھا کیا ہے؟ خواجہ کے بسائے ہوئے، اس لیے خیر ٹینشن بھی نہیں لینے کا۔ لوگ ٹینشن میں جی رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں، حالات بہت اچھے ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو دیکھیے، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، ابھی فی الحال جے پال دوسرا ہے، دشمن بنا تھا آپ کا جے۔ اب 1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد نعیم بھائی آواز کیسے کام کرے گی؟ عرفان قادری کی تھوڑی ہے۔ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، ایوب بھائی برسوں بعد سننے مل رہی ہے نا؟ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، کیا فرمایا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کس کا کرم؟ سمجھے کچھ؟ ارے بولو، ایکچوئل میں وہ قوال باولا ہے، اس کو شرک کس کو بولتے معلوم نہیں، تو اس لیے میں نے قوالی کو بھی کیا کر دیا تھوڑا سا، سمجھ رہے آپ؟ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، فاروق سن رہا ہے نا، ریکارڈ کر رہا ہے؟ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم، بولو ایک بار، یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے
مولا کا کرم ہے نا. اور اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو، زیادہ ہوشیار مت بنو، اپنے آپ کو زیادہ دیڑ شانہ مت سمجھو. اللہ والوں کے قدموں میں، بڑے عالم ہو کہ کچھ بھی ہو، اللہ والوں کے قدموں میں دیکھو. میں بھی جب اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا نا تو بہت کچھ اللہ نے دیا. اس لیے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے کیا لکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور علامہ ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہے نا. تو مجھے بھی جب نسبت ہوئی نا تو اللہ نے بہت نوازا. پوری دنیا آج میرے مولا کا کرم ہے. تو دیکھیے شاعر آگے کیا کہتا ہے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، اے خواجہ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. میرے استاد تھے نا علی میاں ندوی، وہ بھی چشتی تھے. کون تھے؟ علی میاں ندوی کا نام سنے کہ نہیں؟ ہاں. تو نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے، بولو بولو، ارے یاد ہے قوالی شرما مت. نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ تو بولو بولو پورا مجمع، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے. اور دیکھو تھوڑا موڑ میں آ گیا تو اگلا بھی سنو. ہاں، فکر فرداں، دنیا کی تمام فکریں، دنیا کی تمام ٹینشن، فکر فرداں سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، چھوڑ دامن میرا میں صابری کہلاتا ہوں. کیا ہنس رہا ہے یار تم؟ فکر فرداں سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، چھوڑ دامن میرا میں صابری کہلاتا ہوں. لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں، لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں. آپ کے منگتوں میں سرکار گنا جاتا ہوں. کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، مل گیا میرے مقدر سے مجھے پیر ایسا. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ تو ارے بولو میرے مولا کا کرم ہے. چلے دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام منك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے. اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. خداوندہ ہم بہت گناہ گار ہیں. میرے مولا ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں. میرے مولا ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا.
خداوندہ ہم نے تیرے حکم کو بہت توڑا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کا ہم نے بہت مذاق اڑایا ہے۔ خداوندہ ہم نے نمازیں بہت چھوڑی، روزہ بھی بہت چھوڑا، زکوٰۃ کا بھی حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے مولا ہم اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں۔ میرے مولا ہم نے ہر طرح سے نہ جانے کتنے ظلم کیے ہیں، تو ہمارے تمام ظلم کو جرم کو معاف فرما۔ خداوندہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ میرے مولا تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، یہ اتنا بڑا مجمع اتنی سردی میں یہاں پر آیا ہے، پھر ابھی یہ اپنے گاؤں اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ میرے مولا تو سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جس کی جو دلی جائز تمنا ہے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، سوارا ہے، تیرے دین کی بات کو، تیری باتوں کو، تیرے نبی کی باتوں کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے، میرے مولا ان تمام کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ابھی 2 دن بعد اس منڈپ میں، اس جگہ پر جس بیٹی کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، میرے مولا اس نکاح کو، اس جوڑے کو بے انتہا قبول فرما، غیب سے اپنی رحمتیں برکتیں ان کی زندگی میں شامل فرما۔ خداوندہ جو بیٹے جوان ہیں، جو بیٹیاں جوان ہیں، ان کے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ میرے مولا ہماری نسلوں کی، ہماری جوانوں کی، ہمارے جوان بیٹوں کی، ہماری جوان بیٹیوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما، زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ خداوندہ یہ اتنا بڑا مجمع آدھی رات ہو چکی ہے، میرے مولا ایسے وقت میں جب تجھ سے کوئی مانگتا ہے تو بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ خداوندہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد تو نے دے دیا ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ میرے مولا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑی تعداد میں یہاں پہ ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ بڑا اچھا گاؤں ہے۔ میرے مولا اس گاؤں میں امن اور شانتی کی ہوائیں چلا دے، ہندو مسلمانوں میں پیار محبت کی ہوائیں چلا دے، ایکتا کی ہوائیں چلا دے، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے اس گاؤں کی اور آس پاس کے تمام رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ خطرناک وائرس تو نے بھیجا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، میرے مولا ہمارے اس پیارے ملک کی بھی اس خطرناک وائرس سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، قاتلوں کے قتل سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، حسد کرنے والوں کی حسد سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ اور میرے مولا یہ جن کی بیٹی کی شادی ہے ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اس مرحوم کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اگر بیمار ہوگے تو شفائے کامل نصیب فرما۔ میرے مولا جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی ایک اعلان سن لیں، دیکھیے اب ہر وقت تو آپ نہیں سن سکتے لیکن اللہ نے انتظام کر دیا ہے، ہر جمعہ کو میرا لائیو بیان ہوتا ہے 9 بجے، اب تھوڑا وقت تو اس کا بڑھایا بھی جا سکتا ہے، 9:30 بھی کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور ایسے مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد
محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر